أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، آج اس سلسلے کا دوسرا لیکچر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان ہی کو قرآن کریم کے لیے کیوں پسند کیا۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہر نبی کو جس چیز کا معاشرے میں بہت چلن ہوتا ویسا ہی معجزہ دیا جاتا، تو قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ بہت سارے مستشرقین تو اس بات کے انکاری ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا۔ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جاننے کی کوشش کرے تو میں ایک بنیادی کتاب عرض کرتا ہوں، دلائل النبوہ، امام بہقی کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں معجزات کا تذکرہ ہے۔ ہاں، کل میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ کوثر جب اتری تو آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ اس کو لکھ کے بیت اللہ کے ساتھ آویزاں کر دو، اور ایک بہت بڑے عربی شاعر نے چوتھی لائن بڑھا دی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ عتبہ ہو، شیبہ ہو، ولید ہو، جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کے دشمن تھے وہ لوگوں کو روکا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن نہ سنیں، کیونکہ جو بھی قرآن سنتا تھا وہ قرآن کے سحر سے نہیں نکلتا تھا۔ یہ جو سورہ بقرہ کی آج آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چیلنج فرما رہا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو شبہ ہے کہ جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم نے نازل کی وہ ہماری جانب سے نہیں ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت یعنی کوئی سی 3 آیات تیار کر کے تم دکھا دو۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ زمانہ اس سے عاجز رہا۔ ناظرین گرامی، عربی کا انتخاب کیوں کیا گیا، اس کے لیے تاریخی پس منظر کی جانب میں اختصار کے ساتھ اشارہ کروں گا کہ ڈیوائن ڈیزائن اور حکمت ایزدی یہ تھی کہ عربی کو، عربی زبان کو اور عربی ڈکشن کو ڈیولپ ہونے کے لیے جو مواقع دیے گئے وہ دنیا میں کسی اور زبان کو نہیں دیے گئے۔ میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے صدیوں پہلے سے عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ 4 مہینوں کو وہ بہت ہی محترم اور حرام مہینے کہتے تھے۔ یہاں حرام سے مراد محترم ہے۔ ان 4 مہینوں میں عرب آپس میں لڑتے نہیں تھے، حتیٰ کہ محرم کا چاند نکلتا اور لوگوں نے تلواریں سونتی ہوئی ہوتی، وہ دیکھتے کہ محرم کا چاند نکل آیا ہے تو وہ تلواریں نیام میں ڈال لیتے۔ ان 4 مہینوں میں مکہ کے گرد و پیش میں، مکہ اس وقت بھی کاسموپولیٹن سٹی تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح بین شہر تھا کہ جہاں مشرق بعید سے بھی، جہاں پورے جزیرت العرب سے، یورپ سے، یونان سے، شمال سے، ساری جگہوں سے لوگ آتے اور وہاں تجارتی میلے لگتے، تجارتی میلوں کے ساتھ ادبی میلے بھی لگتے، اور جس کسی شاعر کا کلام بہترین قرار دیا جاتا اس کے قصیدے کو احترام کے طور پر اس کی عزت افزائی شاعر کی کرتے ہوئے اس کو بیت اللہ کے ساتھ معلق کر دیا جاتا اس کے قصیدے کو۔ ہمارے پاس اس طرح کے تقریباً 14 قصائد ہیں جن میں سے 7 معلقات، 7 قصائد ہمارے عربی مدارس میں پڑھائے بھی جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، عربی کم و بیش، اور رسول اللہ آج عربی کی جو تاریخ ہم تک پہنچی ہے کم و بیش 2000 سال کی عربی کی تاریخ ہمارے پاس ہے۔ مثال، اور عربی
اسی طرح ڈیولپ ہوئی. قرآن اترنے سے پہلے عربی اتنی ڈیولپ ہو چکی تھی کہ یوں لگتا تھا کہ اس میں ساری انسان پورے طور پر اپنے جذبات کو بہترین انداز میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر سکتا ہے. میں اس کی ایک مثال یہ عرض کرتا ہوں کہ عربوں کا ایک بادشاہ تھا امراء القیس. ایک تو مشہور شاعر ہے، ایک بہت پہلے 223 عیسوی میں وہ فوت ہوا. امراء القیس پورے عالم عرب کا بادشاہ تھا، اور اس کا جو لوح مزار ہے اس کی، اگر اس کی عربی آپ پڑھیں تو وہ آج کی عربی محسوس ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن اترنے سے پہلے عربی زبان اتنی ڈیولپ ہو چکی تھی، اور ماہرین کی رائے یہ ہے کہ یہ جو ڈیولپڈ عربی تھی اس کو وہ اللغہ العربیہ المشترکہ، اللغہ العربیہ المشترکہ، دا کامن عربک لینگویج. کامن عربک لینگویج سے مراد یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے ارد و گرد سوق عکاظ میں یا دیگر میلوں میں جو سارے شعراء اور ادباء اکٹھے ہوتے اور جو ان کے ادبی محفلیں ہوتی، اس میں سارے جزیرۃ العرب کے اور باقی قوموں کے بھی لوگ شامل ہوتے. چونکہ موقع تو مکہ مکرمہ تھا، اور مکہ کی زبان قریشیوں کی زبان سب سے فصیح زبان تھی، لیکن باقی جو عرب قبائل میں جو ان کی زبان کے محاسن ہوتے وہ قریشی زبان اپنے اندر جذب کر لیتی. اس سلسلے میں ایک مثال عرض کروں گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، اور ایک کتاب ابن حسنون کی روایت سے صلاح الدین منجد نے 1946 میں قاہرہ سے شائع کی. کتاب کا نام ہے اللغات فی القرآن الکریم. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قرآن کریم کے 265 لفظوں کا تذکرہ کرتے ہیں. جو 265 لفظوں کا وہ تذکرہ کرتے ہیں، ان میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے یہ ہے ان 265 لفظوں میں 104 الفاظ خالصتاً قریشی الاصل ہے، وہ قریشی قبیلے کے ہیں. باقی جو 161 الفاظ ہیں وہ مختلف 38 قبائل سے لیے گئے، اور وہ قریشی لہجے نے اپنے اندر سمو لیے، اور وہ بنو حذیل سے، کنانہ سے، جرہم سے، تمیم سے، کیسے اعلان سے، شنوع سے، غسان سے، یمامہ سے، ثقیف سے، خزرج سے، عمالقہ، سدوس، ذوالعشیرہ سے، یہ اور بھی بہت سارے قبائل سے، یہ جو ان کے محاسن تھے ان کی زبان کے، وہ قریشیوں کے لہجے میں آ گئے. اس زبان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے پسند کیا، اور اس کو ماہرین اللغہ العربیہ المشترکہ کہتے ہیں، جو قرآن کا مرکب بنی. اور یہی 2000 سال پرانی زبان جو صدیوں میں اس طرح ڈیولپ ہو سکی، یہی وہ زبان ہو سکتی تھی جو قرآن کے مفاہیم اور معنی کی ویکل بن سکتی تھی، اس کی متحمل ہو سکتی تھی کہ قرآن کے پیغام کو وہ لوگوں تک لے جائے. ناظرین گرامی، نیکسٹ لیکچر میں، مختصر لیکچر میں، ہم قرآن کے اسی موضوع سے متعلق انشاءاللہ دیگر اوصاف کا تذکرہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیوں فرمایا. شکریہ.